ناظرین، جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور و تکبر میں مبتلا ہو جائیں تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غور و فکر کر رہے تھے کہ اس دوران ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان مہمان نوازیوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو، جس کے بعد ہی تم اس مہمان نوازی کے بوجھ سے جان چھڑا سکتے ہو۔ جس کے بعد دوسرے دن ابلیس خود ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کے بیس میں آیا اور قوم لوط کو اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا سکھایا۔ اسی طرح ان لوگوں نے رفتہ رفتہ اس برے کام کا آغاز کیا اور بہت جلد یہ لوگ ہم جنس پرستی کے اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ انہوں نے شیطان کی بات مان کر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم علیہ السلام میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہیں آیا تھا۔ ناظرین، یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بیہودہ حرکات سے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ اور حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو دن رات نصیحت و تبلیغ کرتے رہتے، بلکہ وہ مزید ڈٹائی اور ہٹ درمی کے ساتھ فخریہ انداز میں یہ کام کرنے لگے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا تھا، چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مایوس ہونے کے بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جد و جہد میں مصروف رہے، لیکن جتنا حضرت لوط علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈراتے رہے وہ اتنا ہی ان کا مذاق اڑاتے رہے، اور پھر ایک دن قوم لوط نے خود ہی غضب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اب تک اللہ تعالیٰ نے انہیں دردناک غضب سے محفوظ رکھا تھا اور بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈیل دی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی غضب کی فرمائش کر دی اور بولے، اے لوط علیہ السلام، اگر تم سچے ہو تو ہم پر غضب لے آؤ۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں دوپہر کے وقت پہنچے تو ان کی حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ملاقات ہو گئی جو وہاں پر پانی بھرنے آئی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا کہ ہم یہاں کہیں پر ٹھہر سکتے ہیں؟ تو لڑکی نے جواب دیا کہ آپ یہیں پر رکے، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو ڈر تھا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو ان اجنبیوں سے بدسلوکی ہو سکتی ہے۔ یہ لڑکی اپنے والد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائی اور صورتحال سے آگاہ کیا کہ اے ابا جان، شہر کے باہر چند اجنبی نوعمر لڑکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ان کو پکڑ کر لے جائیں۔ قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو مہمانوں کو اپنے ہاں ٹھہرانے سے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چپ چپا کر انہیں اپنے گھر لے آئے۔ ناظرین، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو نہایت حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، سو انہوں نے نوعمر لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔
اس بات کا پتہ چلتے ہی بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس پہنچے۔ اسی حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار مسلح لوگوں نے آپ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت گھبرائے ہوئے تھے، چنانچہ اس بے بسی کے عالم میں ان کے منہ سے نکلا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ ہماری فکر نہ کرو، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور وہ ہم تک کبھی بھی پہنچ نہیں پائیں گے۔ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، بے شک اس قوم پر غضب آنے ہی والا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ اس کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی۔ ادھر قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھی، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ ناظرین، رات گزرنے کے بعد ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو اپنے پر سے اکیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے تھے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ غضب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی کے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ جا لگا جہاں پر وہ موجود تھا، اور اسی طرح تھوڑی ہی دیر میں پوری کی پوری قوم لوط نیست و نابود ہو چکی تھی۔ ناظرین، قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے 2200 قبل مسیح نیست و نابود فرما کر رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا، جبکہ کچھ سال پہلے بحیرہ مردار کے ساحل پر قوم لوط کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے قرآن کریم میں فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اور قوم لوط کی عبرتناک داستان۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔